رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعدلوا هو أقرب للتقوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ ربیع الاول شریف کے دن رات میں اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. اس سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ آئندہ ماہ ربیع الاول شریف کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ربیع الاول شریف کی تمام دینی سرگرمیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں ناانصافیوں کی روک تھام. اس وقت پوری دنیا میں جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور ہر سوسائٹی اور ہر معاشرہ ناانصافیوں کی بھینٹ چڑھ چکا ہے اور انسان اپنے حقوق کے سلب ہو جانے پر بہت سی پریشانیوں کا شکار ہے اور بہت سے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نظریات اس سلسلہ میں انہیں اس بیماری کے علاج کے طور پر استعمال کروایا جا رہا ہے. تو ہم یہ بچانا چاہتے ہیں کہ کائنات میں ناانصافیوں کی بیماری صرف اور صرف معجون مدینہ سے درست ہو سکتی ہے اور امن عالم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی
روشنی میں قائم کیا جا سکتا۔ قرآن مجید برہان رشید وہ کتاب لا ریب ہے جس میں ہر قسم کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے۔ حقوق اللہ کا ذکر بھی ہے اور حقوق العباد کا ذکر بھی ہے۔ پھر حقوق العباد کی مختلف اقسام کا ذکر بھی موجود ہے۔ ناانصافیوں کا سلسلہ حقوق کی عدم ادائیگی سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہر ایک پر جو کسی کے حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں تو پھر معاشرے میں ناانصافیوں کی آگ نہیں بھڑکتی، اور جس وقت بھی کسی کا حق مارا جائے، حق چھینا جائے، حق سلب ہو جائے تو پھر ناانصافیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو کئی ناانصافیوں کو آگے پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، تم عدل کرو اور عدل تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس میں واضح کر دیا گیا کہ ایک انسان جس وقت راہ عدل پہ چلتا ہے اور راہ ظلم سے بچتا ہے تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا، دوسرا اس نے اپنے ماحول کو کشمکش سے، ظلم و ستم کے نتائج سے بچا لیا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے دربار میں بہت قربت کے مقام پہ پہنچا دیا، چونکہ رب ذوالجلال نے کہا ہوا اقرب للتقوی، عدل تقوی کے اقرب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عدل ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو رب ذوالجلال کا قرب میسر آتا ہے، چونکہ دوسرے مقام پر یہ کہا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار، اور زیادہ پرہیزگار وہ ہے جو زیادہ عدل کرنے والا ہے۔ تو پھر عدالت وہ زینہ ہے، وہ سیڑھی ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان کو بلندی ملتی ہے، رفعت ملتی ہے، یہاں تک کہ وہ رب کے دربار میں بڑی شانوں والا بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے نزدیک زیادہ سے زیادہ عزت والا بنا دیتا۔ یہی انسان جس وقت ناانصافیوں کی بھینٹ چڑھ جائے اور ناانصافیوں کا سلسلہ اس سے شروع ہو جائے تو پھر قرآن مجید کہتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو ناانصافی کرنے والے ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ پھر جہنم کی گہرائیوں میں، جہنم کی آگ میں جلنے کا ذریعہ اس کا وہ عمل ہے جس کو ناانصافی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے اس انداز میں انسانی مزاج کو باور کرایا کہ عدل سے بندے کا اپنا فائدہ ہے، عدل سے دنیا میں اور آخرت میں انسان کی اپنی بلائی ہے، دوسروں کے لیے فائدہ ہونا وہ تو بدی ہے، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں نے عدل کیا تو میرا نقصان ہو گیا۔ نہیں، عدل کرنے والے کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ رب ذوالجلال عدل کرنے والے کو اپنی طرف سے رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جس طرح کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کا نظام بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ وضاحت کی اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 یوما، پر ایک حد نافذ کرنا، ظلم ہوا تھا، اب اس ظلم کو روکنے کے لیے جو عدل کا تقاضا تھا وہ شریعت نے کیا رکھا ہے کہ حد نافذ کی جائے۔ مثال کے طور پر چور نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی اور چوری نصاب کے مطابق جہاں سے حد بنتی ہے اتنی ہے، تو اب اس آدمی کا ہاتھ کاٹا گیا تو شریعت نے کیا کہا؟ فرمایا اس سزا سے اس معاشرے میں اتنی برکت آئے گی، اتنی خیر آئے گی کہ جیسے قحط پڑا ہوا ہو
اور بارش کی ضرورت ہو، 40 راتیں مسلسل بارش ہو اور دن کو سورج نکل آئے، تو جتنا اس معاشرے کے اندر نور پھیلتا ہے، رنگینی آتی ہے، نکھار آتا ہے، زندگی روشن ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک حد کو نافذ کرنے سے اس معاشرے پر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ یہ عدل کے نظام کو، عدل کو قائم کرنے سے اس انداز میں برکت ملے گی، بہار آئے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، غبارہ نامی پرندہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے اپنے گھونسلے میں لاغر ہو کے مر جاتا ہے۔ یعنی اس ناانصافی کا اثر صرف انسانوں پہ نہیں پڑتا، پورے ماحول پہ پڑتا ہے۔ غبارہ ایسا پرندہ ہے، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اگر بصرہ میں اسے ذبح کیا جائے تو کوفہ کے کھیتوں میں جس فصل کے دانے ہوں وہ بھی اس کے اندر سے برآمد ہوتے۔ یعنی اتنا تلاش روزگار میں دور تک چلے جانے والا پرندہ کہ بصرہ سے اڑ کے کوفہ سے چر کے واپس آ جاتا ہے۔ اتنا وہ محنتی پرندہ ہے کہ جو رزق کے حصول کے لیے دور تک کبھی سفر کرتا ہے، مگر وہ بھی بالآخر ظلم ظالم کی وجہ سے گھونسلے میں لاغر ہو کے بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے کہ معیشت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نوسد آتی ہے، بے برکتی آتی ہے اور اسے کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ اتنے محنتی پرندے کو بھی بالآخر بھوک کے مسئلے پر وہ کمزور ہو کے مر جاتا۔ تو اس طرح عدل نظام میں قائم کریں معاشرے میں تو برکات ہے، ناانصافی آئے تو پھر مسائل ہی مسائل، پھر رزق میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، پھر آپس میں ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، جھگڑے ہیں، دھماکے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ یہ ہلچل، خلفشار، پھر قواریت اور یہ تعصب، یہ سارے کا سارا اس کوک سے پیدا ہوا جو ناانصافی کی صورت میں معاشرے میں جس نے اپنا وجود قائم کر لیا۔ اور اگر عدل ہو، ناانصافیوں کا خاتمہ ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ معاشرے میں بظاہر تو وہ ایک سزا ہے، لیکن وہ ایسی ہے جس طرح کہ ایک بندے کو کوئی مہلک بیماری لگ جائے تو اب اس کے لیے یہ پیار نہیں اس سے کہ کہا جائے کیونکہ دوائی کڑوی ہے وہ دوائی ہم نے نہیں دینی اور ویسے ہی بچ جائے، اب اس سے پیار یہ ہوگا کہ کڑوی سے کڑوی بھی دوائی دے، اگر وہ بچ سکتا ہے تو بچ جائے۔ تو حد کا نفاذ یہ معاشرے کی بیماری کے لیے ایک دوا کی حیثیت ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ حالانکہ قصاص کیا ہے کہ قاتل نے قتل کیا تو مقتول کے بدلے شرائط کی روشنی میں قاتل کو قتل کرے حکومت، قاضی یہ فیصلہ کر دے۔ اب بظاہر تو قاتل کو قتل کیا گیا، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، یہ زندگی ہے۔ فَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص میں زندگی ہے۔ حالانکہ ظاہر تو موت نظر آئی کہ جس کو قصاص میں بدلے میں مارا جا رہا ہے اس کی جان نکل جائے گی، لیکن قرآن کہتا ہے یہ موت نہیں، یہ زندگی ہے۔ کیوں؟ کہ آگے اسے دیکھ کے لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ جب قاتل دیکھے گا کہ آگے قتل کرنے کا جو ارادہ کسی کو رکھتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوگا جو اس قاتل کے ساتھ ہوا ہے، تو پھر آگے قتل کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ جس وقت شرعی حد کی شکل میں نظام نافذ ہو تو قرآن کہتا ہے قصاص موت نہیں، قصاص زندگی ہے، اس واسطے کہ بالآخر اس کے نتیجہ کے طور پر معاشرے میں امن پھیلتا ہے اور معاشرے میں لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے جہانوں کی رحمت ہے، آپ نے پورے جہان کو عدل کا نظام دیا، آپ نے ناانصافیوں کا خاتمہ کیا، اور آپ کی تحریک کتنی زبردست تحریک تھی۔ بڑے ہو کر اعلان نبوت کے بعد جو امور تھے وہ تو بعد کا معاملہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ جس وقت حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پی رہے تھے، اس وقت بھی ایک طرف کا دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ کر یہ واضح کیا کہ میں کائنات میں نظام عدل لے کے آیا ہوں اور ناانصافیوں کے خاتمے کے لیے آیا ہوں، اور میں لوگوں کے اور انسانیت کے اور کائنات کی جو حقوق ہیں وہ حقداروں کو دلوانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ دیکھو مدینہ شریف کے بازار میں
اگر میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ کچھ لوگ اونٹوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکبوہا سالمہ ودعوہا سالمہ، یہ سواریاں ہیں مگر یہ بھی جہان کا فرد ہے، میں ان کی بھی رحمت ہوں، ان پہ جب تک تم سوار ہو تو پھر بھی ان کی سلامتی کا خیال رکھو، انہیں اس رستے سے مت گزارو جہاں گزرنے سے ہلاکت کا خطرہ ہے یا ان کے ٹانگیں ٹوٹ جانے کا خطرہ، اور جس وقت ان کو چھوڑے تو پھر بھی ان کے پانی کا چارے کا خیال رکھو، لا تتخذوها الکراسی فی الاسواق، اور یاد رکھو یہ سواری ہے، یہ کرسی نہیں ہے، تم مدینہ شریف کے بازار میں بیٹھ کر ان پہ باتیں کر رہے ہو تو یہ ان سے ناانصافی ہو رہی ہے، ان کو رب نے سواری بنایا ہے، ان کو کرسیاں نہیں بنایا، تم تجاوز کر رہے ہو کہ تم سواری سے کرسی والا کام لے رہے ہو، زیادہ باتیں کرنی ہے تو نیچے اتر کے کرو، اس واسطے کہ میں اونٹوں کو بھی ان کے حقوق دلوانے آیا ہوں۔ اس سطح سے ناانصافیوں کا خاتمہ کیا تاکہ لوگ سمجھے جب عام مخلوق کا حق جو ہے اس کی اتنی ویلیو ہے تو یہ اشرف المخلوقات اس کے حق کی کتنی بڑی ویلیو ہو۔ فرمایا لا تضربوا وجوہ الدواب ان کل شیء یسبح، کسی جانور کے چہرے پہ مت مارو، کیوں؟ فرمایا ہر شے رب کی تسبیح کرنے والی ہے۔ یہ ہے نظام عدل کہ جس میں جانور کے چہرے پر بھی مارنا حرام کیا گیا کیونکہ وہ تسبیح کر۔ کیا رشتہ ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ جو آج نمازیوں کو دھماکوں میں ان کے چیتھڑے اڑا دے، افطاری کے وقت روزہ کھولنے والوں پر بم برسا دے، اور کیا ہے لوگوں کا تعلق اس دین کے ساتھ جو دین ہمارے نبی علیہ السلام کا دین ہے، جو دین رحمت ہے، جس میں سواری کے منہ پر مارنے کو حرام قرار دے دیا گیا کیونکہ وہ تسبیح کرتی ہے۔ اور آج ایک طبقے نے کھلم کھلا فوج کے دین کا انکار کر دیا، پاکستان کے باسیوں کے کلمے کا انکار کر دیا، چلتے پھرتے آتے جاتے بازاروں میں، ہوٹلوں میں، دفتروں میں، مسجدوں میں ان کا خون محفوظ نہ رہا، اور جلانے کا عمل جس کو نبی علیہ السلام نے کفار کے لحاظ سے بھی جائز نہیں قرار دیا، اس عمل کے ذریعے سے ملت کے بیٹوں کو جلایا گیا اپنی اندرونی وحشت اور درندگی کا روب جمانے کے لیے، جبکہ میرے محبوب علیہ السلام کے نظام عدل نے واضح کیا کہ کسی سواری کے منہ پر بھی مارنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ شرف انسانی اس میں نہیں، نہ وہ کلمہ گو ہے انسانوں کے لحاظ سے، لیکن فرما ہر شے جو کہ رب کی تسبیح کرتی ہے اس کا چہرہ بھی عزت والا ہے، اس کے چہرے پہ تم مت مارو۔ یہ ایک جو تھا نا نچلے طبقے سے لے کر اور نیچے معیار سے لے کر حقوق کا بیان اور نظام امن کی بحالی اور ناانصافیوں کی روک تھام، یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا حصہ ہے، اور یہ ہے 12 ربیع الاول شریف کا فیض۔ فرمایا لا تتركوا الطير في اوكارها فان الليل امان لها، رات کے وقت تم پرندوں کے گھونسلوں کی طرف نہیں جا سکتے، کیوں؟ فرمایا اگرچہ شکار ان کا جائز ہے، وہ جانور حرام نہیں حلال ہے، مگر رات کے وقت میری شریعت نے ان کو امن کا لائسنس جاری کر دیا ہے کہ تمہیں چھٹی ہے، تم سو جاؤ، تمہیں کوئی نہیں جگائے گا، تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا، تمہاری نیند میں خلل کوئی نہیں پیدا کرے گا۔ کیا ناانصافیوں کو روکا میرے نبی علیہ السلام نے، پرندوں کی نیند تک پہرا لگا دیا کہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ کیا امریکہ ایسے حقوق دے سکتا ہے انسان کو؟ وہ جھوٹا لمبردار ہے کہ کیسا بدنام زمانہ، وہ جو آنکھیں نکال کے لوگوں کو اینکیں تقسیم کرتا پھر رہا ہے، اس کا حقوق کا نعرہ تو اس طرح کا ہے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سوچ ہے، آج سے صدیوں پہلے اس نظام کو، اس کائنات کو وہ عدل دیا، وہ انصاف دیا کہ ایک پرندے کے ناز اتنے اس شریعت میں بیان کیے، چونکہ وہ سو رہا ہے اب اس کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نظام رحمت ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ نے پرندوں تک کے آرام کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ آج انسان گھروں میں رات سونے میں مجبور نظر آ رہے ہیں کہ ہم کیسے سوئیں، پتہ نہیں کہ کس وقت ہم پہ بم برسا دیے جائیں، کس وقت دھماکہ ہو جائے۔ مسجد آتے جاتے لوگ ڈر رہے ہیں، مساجد میں نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، مصلوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ سارا خوف و ہراس کا سلسلہ، یہ غداری ہے شریعت مطہرہ سے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس طرح لوگوں کو ہراساں کرنے کے انداز میں اسلحہ لے کے چل رہا ہے،
تیر تلوار لے کے، فرمایا وہ میری امت سے نہیں ہے کہ جو میری امت کو یوں ڈرائے گا۔ اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اس کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ جہاں میں نے پابندی لگا دی ہے وہاں پرندوں کے لحاظ سے بھی اس کو میرا نظام ماننا پڑے گا، اس لحاظ سے اسے چلنا پڑے گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناانصافیوں کے خاتمے کے لحاظ سے جامع قانون دیا، مخلوقات کے دیگر طبقات کے لحاظ سے بھی بیان کیا، اور جہاں تحریش بین البہائم سے منع کر دیا کہ جو کتے لڑانا پر شریعت میں جائز نہیں ہے۔ خصاصہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں کتنی ضرورت کیوں نہ ہو۔ یہ آیت تب اتری تھی جب ایک مہمان میرے نبی علیہ السلام کا انصاری صحابی اپنے گھر لے گئے تھے، اور بیوی نے کہا ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، صرف بچوں کے لیے کچھ ہے، ہم تیرے لیے بھی کچھ نہیں میرے لیے بھی کچھ نہیں، تو مہمان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے نوّمی سبیانہ کے، اپنے بچوں کو ہیلے سے سلا دو، اور جس وقت عشاء کے بعد میں مہمان کو بٹھاؤں، کھانا میں سامنے رکھوں، اب یہ تصور کرو نا، ایک ہی حجرہ ہے، کمرہ ہے، بچے بھی ہیں، وہی مہمان کو بٹھایا ہے، کھانا سامنے رکھا ہے، فرمایا تم نے چراغ کی طرف اٹھ کے جانا ہے، اور چراغ کو مبینہ پھونک نہیں مارنا کہ پھونک مار کے بجھاؤ، بلکہ تم نے یوں ظاہر کرنا ہے جیسے تم چراغ صحیح کرنا چاہتی ہو، اور اسی آڑ میں تم نے پھونک مار دینی ہے، مہمان کو یہ نہ پتا چلے کہ جان بوجھ کے چراغ بجھایا گیا، اس سے پردہ رہے۔ اور اس کے بعد پھر برتن رکھیں گے، برتن اٹھائیں گے، آواز پیدا ہوگی، مہمان سمجھے گا گھر والے بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ آج اس قسم کے منصوبہ بندی لوگ اوروں کو فراڈ دینے کے لیے کرتے ہیں، مگر یہاں پر کیوں ہو رہا تھا کہ یہ ہمارا مہمان کہیں شرمندگی محسوس نہ کرے کہ اس گھر والے تو بھوکے ہیں میں کھا رہا ہوں، تو کھاتے وقت بھی شرمندہ ہوگا، تو پیٹ کی تو مہمانی ہو جائے گی، اس کے خیال کی مہمان نوازی نہیں ہوگی، خیال کے لحاظ سے یہ شرمندہ ہو کے کھاتا رہے گا۔ تو انہوں نے ایسی پلاننگ کی کہ ہم نے یوں اس کو کھلانا ہے اور خود بھوکے رہنا ہے، اسے پتہ نہ چلے کہ گھر والے بھوکے ہیں، ان کے بچے بھوکے ہیں، یہ یہی سمجھے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں۔ اب ایسے ہی ہوا، چراغ گل کر دیا، آواز یوں پیدا کی کہ جیسے وہ بھی برتنوں میں سے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن خود باتا طاویین، دونوں نے پوری رات بھوکے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچے تو محبوب علیہ السلام کی نگاہ دیکھتی ہے کہ جن کی طرف مہمان بھیجا ہے انہوں نے مہمان کے ساتھ سلوک کیا ہے، اور ان کے لیے رب کے دربار کا فیصلہ کیا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ان اللہ ضاحک علیکما طیلۃ لیلۃ، فرمایا میرا رب ساری رات تم دونوں کو دیکھ کے مسکراتا رہا ہے، یعنی تم جو میاں بیوی ہو تمہارا یہ عمل میرے رب کو اتنا پسند آیا ہے، اس نے ساری رات تمہاری طرف اس نے اتنا نظر رحمت کی ہے۔ اب مسکراہٹ ایک انسانی احساس ہے، اور وہاں پر دہ کا لفظ ہے جس کا معنی مسکراہٹ نہیں بلکہ اس سے اگلا درجہ ہے ہنسنا، لیکن اس کا ظاہری معنی یہاں مراد نہیں، وہ جو اللہ کی شان کے لائق ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ مہربان ہونا، کہ رب ساری رات تم پہ اتنا مہربان رہا ہے کہ اس نے خاص توجہ تمہارے گھر کی طرف کی ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی، اللہ نے کہا جبریل جاؤ میرے نبی علیہ السلام کو بتاؤ تمہارے غلاموں کی شان کیا ہے، تم نے کس قدر ان کو نظام عدل سکھایا، یہ اوروں کے حقوق کیا چھینیں گے، یہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اوروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں ضرورت ہو۔ اب ایک شخص نے کھانا کھا لیا ہو پھر کسی کو دے دے، یہ بھی نیکی ہے، مگر کمال یہ ہے کہ روٹی ایک ہی تھی، کھانے کا وقت تھا، منگتا آ گیا، وہ اٹھا کے منگتے کو دے دی، پر یہ اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دینے والے ہیں، اگرچہ خود ضرورت ہوتی ہے لیکن ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایثار، یہ وہ ڈیولپ ہونے کے بعد صورتحال تھی اس انسانی معاشرے کی جہاں پر پہلے ظلم تھا، لوٹ کسوٹ تھی، وہاں پر حقوق چھینے جا رہے تھے، حقوق سلب ہو رہے تھے، مگر میرے نبی علیہ السلام نے یوں ان کے دلوں کو تعمیر کیا اور یوں ان کی سیرت کو استوار کیا۔ اب وہی طبقہ اس انداز میں تیار ہو گیا ہے، حقوق اس انداز میں ان کا احترام کیا جا رہا ہے کہ اپنا حق لوگوں کو دے کر یہ محسوس کرتے ہیں
کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنی طرف سے منتخب کر لیا ہے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب اس انداز میں جہاں اتنا ایثار تھا کہ احد کے میدان میں روح نکل رہی تھی صحابی کی کہ پانی کا پیالہ پہنچ گیا، امید تھی کہ اگر گھونٹ بھروں گا تو شاید جان بچ جائے گی، لیکن انہوں نے کہا میں نہیں پیتا، اگلے بھائی کو دے دو شاید اس کی جان بچ جائے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں پیتا، اگلے کو دے دو شاید اس کی جان بچ جائے گی۔ یوں جان نکل گئی اور پیالے پر ایثار ہوتا رہا، مگر یہاں حضرت عبداللہ بن عباس دائیں بیٹھے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں بیٹھے ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے کہا اے ابن عباس اگر تمہاری اجازت ہو تو میں یہ جو تمہارا حق بنتا ہے تمہاری اجازت سے حضرت صدیق اکبر کو دے دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق میرا ہو تبرک آپ کا ہو تو میں کبھی بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ ادب بڑا ہے اس شخصیت کا کہ جن کی اسلام کے لیے خدمات بہت زیادہ ہیں، مگر آپ کا تبرک اس کے بارے میں تو ہم اظہار نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا ان کے نزدیک تبرک نبوی کی قیمت جان سے بڑھ کر تھی، جہاں جان کا معاملہ تھا وہاں تبرک، وہاں پانی پر اظہار کر دیا، خود نہیں پیا اوروں کو دے دیا، اور جہاں تبرک کا معاملہ تھا وہاں کا محبوب جو بھی ہے ان کی شان بڑی ہے، مگر حق چونکہ میرا ہے، تبرک ہے آپ کا، تو میں یہ کسی کو نہیں دوں گا، آپ یہ تبرک مجھے ہی عطا فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نظام پر عمل کیا کہ اب نہیں کہ انہیں ہراساں کر کے ان سے اجازت لیتے یا انہیں کسی اور طرح مجبور کرتے۔ یہ ہے جمہوریت جو مدینہ شریف سے چلی ہے، اور یہ ہے حقوق کی حفاظت جو میرے نبی علیہ السلام نے جو حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ اب ان کے مزاج کی بات جو انہوں نے ظاہر کر دی کہ یہ میں لینا چاہتا ہوں، اگرچہ ادب احترام ان کا اپنی جگہ، تو میرے نبی علیہ السلام نے پھر پیالہ انہیں ہی پکڑایا، انہیں ہی دیا، لیکن پیالہ دیتے وقت ذرا سختی سے تھمایا اور یہ ظاہر کر دیا کہ دل میرا یہ تھا کہ میں حضرت صدیق اکبر کو دیتا، مگر شریعت میری ہی نے حق تمہارا بیان کیا تھا اور شریعت کی حدیں میں ہی قائم کرنے والا ہوں اور ان کا احترام کروانے والا میں ہی ہوں، لہذا آج اگرچہ میرا دل تھا کہ میں یہ پانی حضرت صدیق اکبر کو دیتا، مگر پھر بھی میں دنیا والوں کو بتا رہا ہوں کہ جس کا حق ہے حق اسی کو دیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا سختی سے پیالہ ان کے ہاتھ میں دے کر اپنے دل کا جو خیال تھا وہ واضح کر دیا، لیکن پیالہ انہیں ہی دیا اور یہ واضح کیا کہ بڑے بڑے حقوق اور بڑے بڑے حقوق کی حفاظت اور بڑی بڑی ناانصافیوں کی روک تھام وہ تو بہت زیادہ کی گئی ہے، چھوٹا سا بظاہر حق تھا اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فرق نہیں آنے دیا، اور جو حقدار کی تمنا تھی اسی کے مطابق میرے نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا، کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس پھر نبی علیہ السلام کی مرضی کے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر اس چیز کو واضح کر دیا تھا، ایک ہے مشورہ اور ایک ہے آرڈر۔ تو مشورہ اس کی اور حیثیت ہے، آرڈر کی اور حیثیت ہے۔ آرڈر تو صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو دیکھا تھا، حضرت عروہ بن مسعود نے آئے تھے تو کٹر مشرک تھے، قریش کے زر خرید غلام تھے، لیکن واپس گئے تو انہوں نے قریش کو بتایا اذا امرا فابتدروا امرہ، کہ وہ صحابہ یوں نہیں ہے کہ تم سمجھو عشق تو بڑا کرتے ہیں حکم ماننے میں تاخیر کریں گے، کہنے لگے حکم ایک کو ہوتا ہے تیار سارے ہو جاتے ہیں، یہ اطاعت کا جذبہ ہے، آنکھ کا اشارہ کافی پورے لفظ بولنے کی ضرورت نہیں، آرڈر یوں مانتے ہیں، لیکن آرڈر میں مشورے میں فرق ہے۔ وہ حضرت بریرہ اور حضرت مغیث کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے، یہ جس وقت کوئی میاں بیوی غلام ہے، شریعت کا قانون ہے اگر بیوی کو اس کی مالک نے آزاد کر دیا، اب وہ آزاد ہو گئی ہے، اس کا خامد غلام ہے، تو شریعت نے اجازت دے دی کہ اب مرضی ہے پہلے نکاح میں رہے، مرضی ہے اپنا نکاح اور کر لے، چونکہ اب یہ اعلیٰ ہو گئی ہے، وہ پہلے والا نکاح رکھے یا نہ رکھے یہ اس کی مرضی ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آزاد کر دیا، ان کے شوہر مغیث ابھی غلام تھے، اب شریعت کا فیصلہ آ گیا، مرضی ہے تو ان کے پاس رہو، مرضی ہے تو اپنی نئی شادی کر لو۔ تو نبی علیہ السلام
کا یہ فیصلہ شریعت کا حضرت مغیث تک پہنچا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت بریرہ کو بلایا، فرمایا مغیث رو رہے ہیں تو تم اور شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو وہ میرے غلام ہیں، تم ان کا خیال رکھنا تمہیں چاہیے تھا. انہوں نے کہا میرے محبوب میں کون ہوتی ہوں آپ کے حکم سے سرے منہ بھی آگے پیچھے ہونے والی، آپ آرڈر فرمائیں تو میں تیار ہوں، اسی کے پاس رہوں گی، لیکن مجھے پتا چل جائے یہ جو آپ لفظ بول رہے ہیں مشورے کے طور پر مجھے فرما رہے ہیں یا حکم مجھے دے رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حکم میں نہیں دے رہا، میں تو صرف مشورہ ہی دے رہا ہوں. حکم وہی ہے جو تم سن چکی ہو، اور حکم وہی ہے جس کے مطابق تم آزاد ہو، تم کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہو. تو کہنے لگی میرے محبوب اگر حکم ہوتا تو میں تیار تھی، اب آپ نے خود ہی فرما دیا کہ یہ میری طرف سے حکم نہیں ہے، حکم شریعت کا وہی ہے کہ اب مجھے اجازت ہے میں اور جگہ پہ نکاح کر سکتی ہوں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امور اور شریعت نے بھی یہ عدل برقرار کر دیا. فرمایا میں حکم اور مشورے میں فرق تمہیں سمجھا رہا ہوں، اور حکم اور مشورے کے لحاظ سے تمہاری مرضی ہے، حکم وہ ہے، مشورہ یہ ہے. اور حکم ہوتے ہوئے اب تم پہ لازم نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ پہلے کے پاس ہی رہو، میری شریعت جب اجازت دے رہی ہے تم دوسرا پہلو بھی استعمال کر سکتی ہو. تو اس سے پتا چلا آرڈر اور مشورے میں فرق ہے، اور اس کے مطابق آگے عمل کی گنجائش بھی ہے، اجازت بھی ہے. تو یہی انداز تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شریعت بھی بتا دی، مشورہ بھی بتا دیا، حق بھی بتا دیا، اپنا دل بھی بتا دیا. تو یہ اس دربار کے فیصلوں کی عظمت ہے کہ وہاں پر اتنی گنجائش تھی اختیار کرتے ہوئے کسی پہلو کو کہ انہیں پتا تھا کہ محبوب ناراض نہیں ہوں گے، اس واسطے کہ خود ہی اپنی شریعت کے یہ ضابطے بتائے ہیں اور عطا فرمائے ہیں. لہذا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نظام عدل کو قائم کرتے ہوئے اتنی بھی ناانصافی نہیں ہونے دی کہ فرما سکتے تھے آخر اپنا بندہ ہی ہے، حق کس کا بنتا ہے تو یہ معمولی بات ہے اور پانی پلا دیں گے، یہ پانی حضرت صدیق اکبر کو دے دیتے ہیں. ایسا نہیں کیا. ان سے پوچھا، جب انہوں نے کہا نہیں میں اپنا حق نہیں دوں گا تو میرے نبی علیہ السلام نے جو حق تھا ان کا انہیں ہی عطا فرمایا، اور شریعت مطہرہ نے ناانصافیوں کی روک تھام کے لیے ایک جامع منصوبہ اپنی امت کو عطا فرما دیا ہے. اور اس لحاظ سے آپ نے اپنے پرائے کا امتیاز نہیں کیا. یہ جو فرما دیا الا من ظلم معاہدہ کہ جس شخص نے ذمہ پر ظلم کیا، ذمہ کو مارا. اب ذمہ وہ غلام نبی علیہ السلام نہیں، وہ کافر ہے، مگر شرارتی نہیں، حربی نہیں، وہ ذمہ ہے. اس نے معاہدہ کر لیا ہے اور ذمہ بن کے رہ رہا ہے کہ تمہارا نظام میں تسلیم کرتا ہوں، تمہاری حکومت تسلیم کرتا ہوں، میں تمہارے مذہب کے خلاف سازشیں نہیں کروں گا، میں جو کچھ ہوں وہیں تک بند رہوں گا. اب اسلام نے اس کو قبول کر لیا کہ تم ہمارے ملک میں رہ سکتے ہو. اس کو کسی نے مارا، اس کو کسی نے گالی دی، اس کا کسی نے مال چھینا تو کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن رب کے دربار میں اس ذمی کی طرف سے وکیل بن کے میں آؤں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا اللہ کے دربار میں کہ اس پر ظلم کیوں ہوا، اس کا حق کیوں مارا گیا. یعنی اس طرح بین الاقوامی انصاف ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فراہم کیا ہے، بین الاقوامی عدل کے رستے ہموار کیے ہیں، اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ اسلام ہے جو انسان کے حق پہ پہرا دے سکتا ہے. یہ اسلام ہے جو انسان کی قدر و قیمت بتاتا ہے اور انسان کے حقوق کی وضاحت کر سکتا ہے. جس کو انسان کی عظمت کا نہیں پتا وہ انسان کا حق کیسے بیان کر سکتا. یہ ہے دربار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا گیا خلق اللہ آدم علی صورتہ، باقی ہر شے کو اس کی اپنی صورت پہ پیدا کیا گیا ہے. حضرت انسان کو رب نے اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے. انسان کی ویلیو اسی دربار نے بیان کی، تو یہیں سے حق بھی انسان کا پتہ چل سکتا ہے کہ انسان کا حق کیا ہوتا. فرمایا ذمی پر اگر ظلم ہوا تو اس کا انسانی حق جو ہے اس پر پہرا میں دوں گا، لیکن ذمی ہو. یہ یاد رکھیں آج لفظ ذمی صرف نام کے طور پر استعمال ہوتا،
ذمی کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں بچوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ یہودیوں کو صرف اس بنیاد پر نکال دیا، تم تو یہودی تھے، تمہارے بچے کیوں یہودی بنے ہیں؟ لگتا ہے تم یہودیت کی ان کو تبلیغ کرتے ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں وہ تو ہمارے بچوں کو تبلیغ کرتے ہیں، عیسائی، ہمارے اسکولوں میں جا کر، ہمارے کالجوں میں جا کر پادریوں، والی، وہ زنجیریں ان کے گلوں میں ڈال کے ان سے استقبال کروائے جاتے ہیں۔ ذمی اسلامی قانون کے مطابق سڑک پہ چلتے ہوئے سینٹر میں نہیں چل سکتا، وہ سائیڈ پہ چلے گا، چلتے وقت بھی بتائے گا میں ذمی ہوں اس ملک کا۔ ذمی کے لیے یہ شرائط ہے۔ ذمی آج صرف لفظ رہ گیا ہے، لیکن اگر کوئی پورا ذمی ہے شریعت کے مطابق، اس کا حق، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی حفاظت ایسے ہی ہے جیسے مسلمان کی عزت کی حفاظت ہے۔ اس واسطے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انسانی چارٹر حقوق کا ایسا پیش کیا ہے کہ جس کی مثال آج تو کیا، آج کی 20 صدیوں بعد بھی اس مقام کی گرد راہ تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا جہاں سے میرے نبی علیہ السلام نے حقوق کے اسباق کا آغاز فرمایا تھا۔ اس واسطے مومن کا لفظ ہی اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ مومن کا مطلب ہوتا ہے امن دینے والا۔ مومن جو رب نے ہمارے لیے نام منتخب کیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا، رب ذوالجلال نے اہل تورات کو ایک مرتبہ بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ رب نے ان کو جب بھی کہا یا ایھا المساکین، اے مسکین لوگو۔ جو ماننے والے تھے انہیں بھی، جو باغی تھے وہ تو ویسے ہی باغی تھے، جو رب کی بات مان رہے تھے اللہ کہتا ہے اے مسکینوں تم پر یہ حکم لازم ہو گیا۔ ایک مرتبہ بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ اس قرآن میں رب نے 88 مرتبہ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کیا؟ اے مومنین، اے مومنو۔ تو مومن یہ رب کا اپنا نام ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رب کا کتنا کرم ہے ہم پہ، ہمارے محبوب کے صدقے، ہم سے رب نے بات کرنی ہو تو اپنا نام دے کے ہمیں یاد فرماتا ہے۔ اے میرے نام والو میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں، یعنی حکم دینے سے پہلے پیار ظاہر کرتا ہے، حکم دینے سے پہلے دلاسا دیتا ہے، حکم دینے سے پہلے حوصلہ دیتا ہے کہ آگے جو حکم آ رہا ہے نماز کا، روزے کا، زکات کا، حج کا، گھبرا نہ جانا، یہ میں تم سے سختی کے لیے نہیں، یہ پیار کے لیے تم حکم دے رہا ہو۔ اتنا تمہاری انسانیت کی رخشندگی کے لیے ضروری ہے، اگر یہ نہیں کرو گے تو کامل انسان نہیں بن سکو گے۔ چونکہ مجھے تم سے پیار ہے اس واسطے میں تم پر یہ چیزیں فرض کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر مومن کا لفظ بولا گیا۔ ابن عباس کہنے لگے جس رب نے ہمیں دنیا میں اتنا نوازا ہے کہ ہماری عزت اتنی کی ہے، ہمیں اپنا نام دے کے پکارا ہے، تو امید ہے قیامت میں بھی ہمیں امن عطا فرمائے گا۔ اب مومن جو لفظ دیا ہے اس امت کو، اس کے اندر خود بخود ناانصافیوں کی روک تھام کا سارا خلاصہ موجود ہے۔ مومن کا مطلب ہے امن دینے والا۔ امن کسے دینے والا؟ پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو دینے والا، اور دوسرے نمبر پر پوری کائنات کو دینے والا۔ مومن امن دینے والا۔ اپنے آپ کو کیسے؟ کہ کلمہ پڑھا ہے، اب اس نے اپنے بدن کو جہنم کے دائمی عذاب سے بچا لیا، چونکہ وہ دائمی طور پر جہنم میں کافر و مشرک رہے گا، کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ تو مومن نے اپنے اوپر کرم کیا، اپنے اوپر، اپنی ذات پر، اپنی ذات کو اس نے امن دیا کہ اس نے اپنی ذات کو بچا لیا جہنم کے دائمی عذاب سے۔ پھر اس نے پورے جہان کو اپنی طرف سے کہہ دیا میں ہوں امن دینے والا، میں دہشت گرد نہیں ہوں، میں دھماکے کرنے والا نہیں ہوں، میں لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے والا نہیں ہوں، میں امن دینے والا ہوں۔ میرا نام تمہیں بتا رہا ہے کہ میں کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کروں گا، کسی کی جان پہ حملہ نہیں کروں گا، کسی کے مال پہ حملہ نہیں کروں گا، اس واسطے کہ میرے رب نے مجھے بنایا ہی امن دینے کے لیے ہے۔ یہ نام اس امت کا وقار، اس امت کی عظمت اور ناانصافیوں کی روک تھام کے لیے یہ حوالہ، یہ سمبل ہے اس نام، اس بات کا کہ اسلام یہ ناانصافیوں کی روک تھام کے لیے ہے، یہ لوگوں کے حقوق پر پہرا دینے کے لیے ہے، اور یہ ظلم کو روکنے کے ڈھال کے طور پر یہ دین آیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
वाज़ेह फरमा दिया अपनी उम्मत में इस चीज को। फरमाया तुम में से सबसे ज्यादा ताकतवर उसे कहा जाएगा कि जो किसी मजलूम को जालिम से हक लेकर देने वाला है, और उससे बढ़कर कोई कमजोर नहीं है कि जो लोगों के हुकूक गस्ब करता फिर रहा है और लोगों के हुकूक छीनता फिर रहा है। नेकी की बका, नेकी का दवाम, अपना फायदा, औरों का फायदा, वो सारे का सारा अदल के अंदर है, इंसाफ के अंदर है। इसलिए फरमाया था, सहाबा से पूछा अतदरून मल मुफलिस, सहाबा जानते हो मुफलिस कौन होता है? आज हम भी लफ्ज बोलते हैं कि जो वो बंदा इफलास का शिकार हो गया है, मुफलिस है, नादार है, उसके पास कुछ नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा मल मुफलिस, मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने कहा मल्ला दिरहम लहू वला दीनार, जिसके पास दिरहम दीनार ना हो वो मुफलिस है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो गलत तारीफ है मुफलिस। मुफलिस वो नहीं जिसके पास दिरहम दीनार ना हो। मुफलिस कौन है? पर मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आएगा तो उसके पास नेकियों की कई गठड़ियां होंगी, बड़े बड़े ढेर लग जाएंगे, नमाजों के, रोजे, हज, ज़कात, बहुत कुछ उसने किया, लेकिन इसके साथ दुनिया में बेइंसाफ, नाइंसाफी भी करता रहा। कद्दारा बहाजा व शतम हाजा व अकल माल हाजा व सफा का दम हाजा, किसी का खून बहाया था, किसी को थप्पड़ मारा था, किसी को गाली दी थी, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया था, है हाजी, है नमाजी, है रोजेदार, मगर उसने बंदों के हुकूक गस्ब किए हुए थे। फरमाया वो मैदान माशर में नेकियों के ढेर लेके आ गया, उधर लंबी लाइन एक आ गई। कोई कहता है इसने मुझे गाली दी थी, कोई कहता है इसने मुझे धक्का दिया था, कोई कहता है इसने मुझे मारा था, कोई कहता है इसने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया था। तो रब्बे जुल जलाल कहेगा आज ये यौमुद्दीन है, इंसाफ वाला दिन है, जो कुछ दुनिया में हुआ हो गया, अब तुम्हें बदला मिलेगा। अब जिसको इसने थप्पड़ मारा उसे भी अल्लाह ने कहा फरिश्तों इसकी नेकियां उठाओ, ये तहज्जुद वाली उसको दो जिसको इसने थप्पड़ मारा था, जिसको इसने गाली दी ये रोजे वाली नेकियां उठाओ उसको दे दो, जिसकी जमीन पे इसने कब्जा किया था ये हज वाली नेकियां बतौर मिसाल उसको दे दो। अब चलते चलते क्या हुआ, वो सारी नेकियों के ढेर खत्म हो गए और अभी लाइन खत्म नहीं हुई। बड़े लोगों को उसने डसा था, नाइंसाफियां की थी, हक मारे थे, लोगों पे जुल्म किया था। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते अब वो पीछे बाकी है, उसकी नेकियां खत्म हो गई है। तो अल्लाह कहेगा बदला तो अब भी देना है। फरमाएगा फरिश्तों ये जो लाइन बाकी है इनके काफी गुनाह है, अब वो गुनाह इसके पलड़े में डालो, जालिम के पलड़े में। वो जिसको इसने थप्पड़ मारा था उसके गुनाह काफी हैं, उसके गुनाह इसे दो ताकि इंसाफ हो जा। जिसकी जमीन पे इसने कब्जा किया था वो लाइन में खड़ा है, हक मांग रहा है, इसकी नेकी तो बची कोई नहीं, अब उसे क्या दे, उसके गुनाह है वो इसके पलड़े में डाल दो। अब रिजल्ट क्या निकलेगा, लाइन खत्म होने तक ढेर लग जाएंगे गुनाहों के। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा आज के बाद गलती ना करना, कोई पूछे मुफलिस कौन होता है तो इस बंदे का नाम लेना, ये होता है मुफलिस, ये है नादार, ये है गरीब, ये है जिसके पास कुछ नहीं। आया था तो कितने ढेर थे नेकियों के, और अब रिजल्ट क्या बना, एक नेकी भी पास नहीं रही और गुनाह कितने ज्यादा हो गए हैं। ये तरबियत की मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कि नमाज पढ़ के किसी का हक छीन लेना, तहज्जुद पढ़ के सूफी बन के किसी की जमीन पे कब्जा कर लेना, और हज करके भी पड़ोसियों का हक मार जाना, ये शरीयत मुताहरा नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया कि ये जुल्म तो दीमक की तरह खा जाएगा तुम्हारी नेकियों को, आग की तरह जला के राख कर देगा और फिर कुछ भी पीछे बाकी नहीं बचेगा। उस वक्त इंसान फिर कहेगा काश कि दुनिया में पता चल जाता कि इस जुल्म का इतना वबाल है, मैं तो बच के रहता। मैं समझ रहा था नमाजें मेरी पार कर देगी और लोगों को जो गालियां देता रहा हूं इससे कुछ नहीं होगा, तो मैं अपनी जुबान को रोक के रखता, मैं अपने हाथ रोक लेता, मैं वाशी जानवर ना बनता, मैं एक इंसान बन के तहजीब व तमद्दुन में रहता। ये अगर बयान ना होता मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दरबार से तो फिर तो अफसोस होता। लेकिन मेरे महबूब फरमा गए तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा, मेरे सहाबा और क़यामत तक की मेरे आने वाली उम्मत याद रखना मैं तुम्हें रोशन मिल्लत पे छोड़ के जा रहा हूं, जिसकी रात भी इतनी रोशन है जितना दिन रोशन होता है। मैंने हर चीज बयान कर दी, फरमाने लगे जो भी जन्नत जाने का रास्ता मैंने वाज़ेह किया,
اور جو بھی جہنم سے بچنے کا طریقہ میں نے بتا دیا. اب میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی، ہر سبق پڑھا دیا. اب آگے امت کے علماء پر ہے کہ وہ بتائیں، وہ ماحول تک میری باتیں پہنچا کر میرے وارث ہونے کا ثبوت دیں. اور کل کسی کا بہانہ نہیں سنا جائے گا کہ وہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا دنیا میں. اللہ نے اس لیے لازم کر دیا کہ دین سمجھو، دین والوں کی بات سنو اور دین کے مسائل جانو، اور جس ماحول میں رہ رہے ہو اس ماحول کا حق جو ہر بندے پہ وہ حق بھی سمجھو، تاکہ پتہ چلے کہ وہ شریعت جو قیامت تک کی اور ہمیشہ کی شریعت ہے، اس شریعت کے ہم سے تقاضے کیا ہے. اب اس میں بھی اگر کوئی شخص پیچھے رہتا ہے اور ان دینی پروگراموں کی طرف نہیں آتا، اسے کل بہانہ کرنے کا مہلت نہیں دی جائے گی، الٹا پکڑا جائے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے قرآن جو موجود تھا تیرے گھر میں نہیں آتا تھا تو پوچھنا تھا جا کے کسی سے کہ اس قرآن میں رب نے نظام ہمیں کیا دیا ہے. کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا کہ میں ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں مجھے تو دین پہنچا ہی نہیں. اس لیے شریعت مطہرہ نے لازم کر دیا کہ دین ضرورت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے وہ تو فرض عین ہے ہر انسان پر. وہ اگر نہیں سیکھتا تو فرض عین چھوڑ رہا ہے. اسے پوچھنا چاہیے کہ میں نے گلی میں کیسے رہنا ہے، محلے میں کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، اولاد کا مجھ پہ حق کیا ہے، معاشرے کا مجھ پہ حق کیا ہے. اس کے پاس پوری تفصیل ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کی روشنی میں زندگی بسر کرے تو پتہ چلے یہ کوئی ظلم کا متوالا نہیں، یہ تو نور کا رکھوالا ہے. کیا انداز ہے سیرت طیبہ میں ناانصافیوں کی روک تھام کا. مطلقاً انسانیت کے لیول پر دیکھیں، مدینہ شریف میں ابھی مکی زندگی تھی، مکی زندگی میں جس وقت شدید مخالفت چل رہی تھی ابو جہل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے ہیں، لیکن ماحول گھٹن کا چونکہ بڑی شدید اپوزیشن ہے مکہ شریف کے اندر. ایسے ماحول میں عراش علاقے کا ایک آدمی مکہ شریف میں آیا. سیرت ابن ہشام میں لکھا وہ اونٹوں کا سوداگر تھا، اونٹ لایا بیچنے کے لیے، تو اتفاقاً ابو جہل نے اسے اونٹ خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد پیسے دینے کا وعدہ کیا. وہ دن آ گیا تو ابو جہل نے پیسے دینے سے انکار کر دی. اب وہ بیچارہ اجنبی کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کبھی کسی کے پاس کہ مجھے اپنے سردار سے پیسے لے کر دے دو، تو انہوں نے کہا ہمارا سردار تو بہت بڑا ڈیفالٹر ہے، اس کے سامنے کون بولے گا، کوئی نہیں پیسے تجھے دلوا سکتا. ایک دن اتفاقاً کیونکہ ان سب کے ڈیرے کعبۃ اللہ کے ارد گرد تھے، وہ چودھری بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے قریش، یہ عراشی ان کے پاس چلا گیا، کہتا ہے سارے بیٹھے ہو، دیکھو اجنبی ہوں، تمہارے دیش میں آیا ہوں اور میرا حق ہے، اونٹ خریدے ہیں ابو جہل نے پیسے نہیں دے رہا، تم اس سے بات تو کرو کہ وہ مجھے پیسے دے دے. انہوں نے مذاق کے طور پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ابو جہل سے پیسے لے کر دے دے گا. تضحیک امیز لہجے میں اس پلاننگ پر کہ آپس میں شدید مخالفت ہے، پہلے تو یہ تیار نہیں ہوں گے اور یہ اجنبی بار بار منتیں کرے گا تو وہ اس کے سامنے بار بار معذرت کریں گے، نہیں میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، ابو جہل سے پیسے دلوانے تو نہیں آیا. یا اگر چل پڑیں گے تو پھر ابو جہل بڑا بدبخت ہے، وہ بڑی توہین کرے گا آگے سے، اور وہ پہلے ہی شدید دشمن ہے، پتہ نہیں کیا کیا جملے بولے گا. اب اس نیت سے انہوں نے کہا کہ جاؤ تم ان کے پاس، وہ تمہیں حق لے کے دیں گے. ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں. اب عراشی جب پہنچا میرے نبی علیہ السلام کے پاس، اس نے اپنی داستان تھوڑی سی سنائی اجمالاً. اونٹ لے کے آیا تھا، اونٹ بیچے، اونٹ ابو جہل نے خریدے، پیسے نہیں دے رہا، اور یہ لوگ جو بیٹھے انہوں نے مجھے آپ کی طرف بھیج دیا، تو کہتے ہیں کہ یہ حق لے کر دیں گے. تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے تم میرا کلمہ پڑھو پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، حالانکہ یہ بھی فرمانا اس میں کوئی عیب نہ تھا. مطلقاً انسانی حقوق پر پہرا دیا ہے تو وہ دربار رسالت نے دیا ہے، وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لال نے دیا ہے. دوسرا لمحہ نہیں آنے دیا. یہ بھی ہو سکتا تھا کل آنا، میں کچھ پتہ کروا لیتا ہوں کیا صورتحال ہے، وہ بات مانتا ہے نہیں مانتا، کسی کے ذریعے سے اس تک بات پہنچاتا ہوں، میں اپنا پیغام بھیج دیتا ہوں، اپنا کوئی غلام تیرے ساتھ بھیج دیتا ہوں. کئی جواب ہو سکتے تھے. قربان جائیں ان کے عدل و انصاف پر اور حق دلانے کے جذبے پر
اور ناانصافیوں کی روک تھام کی جو جرأت ہے، کروڑوں سلام ہو میرے محبوب علیہ السلام کو. چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کیوں نہیں پیسے دیتا، ابھی تجھے پیسے لے کے دیتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چل پڑے. مکی زندگی ہے، امت کو یہ بتایا ہے کہ میں معاشرے کو کلمہ پڑھانے بھی آیا ہوں اور میں معاشرے سے ظلم مٹانے بھی آیا ہوں. میں نے اپنے ماحول میں اپنی سنت تمہیں یوں دینی ہے کہ تم نے معاشرے میں یوں رہنا ہے کہ ناانصافیوں کے خلاف تمہارا جہاد ہو. تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے اور میں اپنے آپ کو صرف حجرے تک محدود کرنے والا نہیں، میں اپنے آپ کو معاشرے کے مسائل کے حل کے لیے پیش کرنے والا ہوں. لہذا چل پڑے. اب دیکھو نا کتنا عجیب انداز ہے. آج کے ماحول میں عزتیں بچانا لوگوں سے بڑی مشکل ہو گئی ہیں اور بہت سے ایسے جواب بھی لوگوں نے بنا لیے کہ ہمارا یہ کام نہیں، ہم معاشرے میں جا کے ظلم کے خلاف بولیں، ہم کسی کی مذمت کریں، ہم اپنے حجرے میں بیٹھیں گے. ایسے لفظوں سے معاشرہ خلاف ہو جاتا ہے. لوگ آگے سے باتیں کرتے ہیں کہ تمہارا یہ کام ہی نہیں، تم اپنی نماز کی بات کرو، تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو کہ فلاں ظالم ہے، فلاں جابر ہے، فلاں ڈکٹیٹر ہے، فلاں عامر ہے. تم مسلح پہ بیٹھو، مسلح کی بات کرو. کیا ہے تمہیں امریکہ سے، کیا ہے تمہیں اسرائیل سے، کیا تعلق ہے تمہارا برطانیہ کے خلاف بولنے سے، کیا تعلق ہے تمہارا معاشرے کے رسہ گیروں اور معاشرے کے ناشوروں کے خلاف بولنے سے؟ تمہارا تعلق تو مسلح سے، نماز سے ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے بتایا جو مسلح میں دے رہا ہوں اس کا تعلق مسلح سے بھی ہے، پورے محلے سے بھی ہے. ورنہ چلو ابو جہل کے پاس چلتے ہیں، میں تیرے پیسوں کی ابھی بات کرتا ہوں. سیدھے گئے اس کے دروازے پر، جا کے ضرب علیہ بابہ، اتنا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل حیران رہ گیا کہ یہاں تو بڑے ادب سے لوگ آ کے اندر آنے کی اجازتیں مانگتے ہیں، یہ کون آ گیا ہے اتنا زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ فوراً باہر نکلا. پہلے اس نے پوچھا من بالباب، یہ کون ہے دروازے پر؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد اخرج الیہ، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً باہر آ جا. اخرج الیہ، یہ لفظ ساتھ بولے. اب یہ آواز بجلی بن کے اس پہ پڑی، فوراً باہر آیا. اور اراشی جس نے قرض لینا تھا وہ کہتا ہے ما فی وجی رائحہ، رنگ سرسوں کے پھولوں کی طرح ہو چکا تھا، لگتا تھا اس میں جان ہی نہیں ہے. آتے ہی پوچھا کیوں آئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ اجنبی آدمی، اس کا تو نے پیسے دینے، آج تک تو نے پیسے نہیں دیے. تو دوسری بات نہیں کی کہ صرف ایک بار مجھے گھر داخل ہونے کی اجازت دے دو. فوراً گیا اور سارے پیسے لا کے اس اراشی کو دے دیے. اجنبی انسان آیا تھا عرب کے دیش میں، اجنبی تھا، ابھی امتی نہیں تھا. میرے نبی علیہ السلام نے اس کے حق پر بھی پہرا دیا ہے، اس کو بھی حق دلوایا اور اس سے دلوایا ہے جو اس زمانے میں سب سے بڑی اپوزیشن تھی، سب سے بڑا اکھڑ مزاج تھا، سب سے تند خو انسان تھا اس زمانے کا. اس کو جا کے جھنجھوڑا ہے حق کی خاطر، ایک انسان کی حمایت کے لیے، ایک انسان کے حق پر پہرا دینے کے لیے اسے جا کے پکڑ لیا اور اس نے حق دیا ہے. اب عجیب انداز ہے، جس وقت یہ اراشی نبی علیہ السلام کو لے کے گیا تھا ابو جہل کی طرف، تو سیرت ابن ہشام میں ہے قریش کے وہ جو چودھری بیٹھے تھے انہوں نے کہا ایک مبشر ساتھ بھیجتے ہیں جو جا کے منظر دیکھے ہوتا کیا. اپنا بندہ تیسرا ساتھ بھیج دیا کہ جو کچھ ہوگا تم نے آ کے بتانا ہے. یہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ باہر آ کے معاذ اللہ توہین کرے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، تو تم نے سب کچھ نوٹ کرنا وہ کرتا کیا. اب جس وقت واپسی ہوئی سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے پاس اراشی پہنچا، وہ جو بیرون سے آیا ہوا تھا. یہ سارے لپکے اس کی طرف، کیا ہوا، کیا کہا ابو جہل نے، کتنے دنوں کے بعد پیسے دے گا؟ اس نے کہا دن وغیرہ کا نہیں، وہ اس نے تو ابھی مجھے دے دیے. یعنی یہ تو خیال ہی کسی کا نہیں تھا نا کہ وہ دے دے گا، یہ تھا کہ شاید مانے گا کہ میں نے دینے ہیں اور پھر وعدہ کر دے گا. لیکن اس نے کہا میں تو لے کے آ گیا ہوں. حیران رہ گئے، وہ تجھے اس نے پیسے کیسے دے دیے، کیا بات ہوئی، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جا کے پیسے مانگے؟
انہوں نے کیا درخواست کی یا لہجہ روب والا تھا؟ چونکہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے کسی کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے میری مدد روب سے فرمائی ہے۔ میں کتنا روب ہے میرا، جہاں بیٹھا ہوں یہاں سے اگر سواری دوڑے 1 مہینہ دوڑتی ہے، وہاں بھی میرا دشمن بیٹھا ہے میرے روب سے کانپتا رہتا ہے۔ اب پوچھا کیا ہوا، کیسے پیسے دینے کو وہ تیار ہو گیا؟ تو وہ تو ہمارا سردار ہے، عام تو بات سنتے نہیں کسی کی۔ راشی نے کہا تم کہتے ہو بڑا طاقتور ہے، بڑا نڈر ہے، میں نے کہا وہ تو گیدڑوں جیسا ہے، اس کے جسم میں تو لگتا تھا جان ہی نہیں ہے۔ یہ محبوب جن کے پاس تم نے مجھے بھیجا، اس انسان کا روب اتنا تھا، وقار اتنا ہے، جلال اتنا تھا، انہوں نے صرف کہا ہے کہ پیسے اس کے نکالو، اس نے دوسری بات ہی نہیں کہ اندر سے پیسے نکال کے لے آیا ہے، اور میں نے یہ دیکھا سانس اکھڑ چکی تھی، اس سے بات نہیں ہو رہی تھی، تم کہتے ہو ہمارا وہ نڈر سردار ہے۔ اب یہ سب کچھ سن کے وہ سارے قریش کے سردار حیران رہ گئے، اتنے میں مبشر بھی آ گیا، کہنے لگے یہ عجیب باتیں کر رہا ہے راشی، اور تمہیں ساتھ ہم نے بھیجا تھا، تم بتاؤ کیا ہوا؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ابو جہل کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا، لگتا تھا جان ہی نہیں اس میں، وہ ہمارا سید الوادی ہے، وادی کا سردار ہے، اور یہاں وہ بالکل عجیب باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ تو مبشر نے کہا بالکل جو راشی نے کہا میں نے وہی دیکھا ہے، پیسے دیے اس نے اور بڑے عجیب انداز میں دیے، اتنا ڈرا ہوا ابو جہل میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے آج دیکھا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا روب ہے۔ انہوں نے جا کے حق مانگا ہے حقدار کا، وہ دوسری بات نہیں کر سکا، معذرت نہیں کر سکا، 1 دن کا وعدہ نہیں کر سکا، 1 منٹ سے پہلے لا کے اس نے پیسے دے دیے۔ حیران تھے سب کہ ہوا کیا، اتنے میں ابو جہل بھی آ گیا۔ تو سرداروں نے کہا ہمارے سردار کیا توہین کرا دی تم نے ہماری، یہ کیسی باتیں سن رہے ہیں ہم؟ یہ پہلے راشی کہہ رہا تھا، پھر ہمارا مبشر بھی وہی بتا رہا ہے، تو کیا ہوا تمہیں؟ چلو پیسے دینے تھے دے دیتا، یہ مرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سارے کہہ رہے لگتا تھا جیسے مر چکا ہے، آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، کیا ہو گیا تھا تجھے؟ تو کہنے لگا ہونا کیا تھا، جب انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے قد کا اونٹ ساتھ کھڑا، اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ میرا ایک ہی لقمہ بننا تھا، تو میں گھبرا گیا، مجھے ڈر آ گیا، اور میں یہ جو باتیں میرے بارے میں بتائی جا رہی ہیں بلا بجانی صورتحال ایسی بن گئی تھی، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پردیسی کا حق لے کر دیا، اس وقت کے سب سے بڑے گرو سے، سب سے بڑا طاغوت اس وقت کا ڈکٹیٹر عامر جو تھا، اس سے حق لے کر دے کر اس اجنبی کو میرے نبی علیہ السلام نے واضح کیا کہ میرا دین مسجد کا بھی ہے، میرا دین بازار کا بھی ہے، یہ مسجد میں بھی حکمرانی کرے گا، یہ بازار میں بھی حکمرانی کرے گا، یہ دریاؤں صحراؤں کے اندر حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انصاف کے تقاضے فراہم کیے، عملاً اپنے آپ کو پیش کر دیا نا انصافیوں کے سامنے، اور ایک ایسا جامع معاشرہ بالآخر مدینہ شریف میں تشکیل دیا کہ جس معاشرے کی برکت نے ہر طرف انصاف کے بیج بوئے، اور چلتے چلتے پوری کائنات تک امن و انصاف کا جھنڈا لہرانے لگا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو شریعت مطہرہ کے ان ذرعی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعۃ المبارک بہت ہی اہم موضوع پر حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے روحانی درجات پر پڑھایا جائے گا، اس کو وقت پہ پہنچ کے سماعت کریں۔